لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم، یہ ثم ذہن میں رکھنا، ثم کے معنی پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کے رحم مادر میں منتقل کر دیا. فخلقنا النطفۃ علقۃ فا، ثم پھر، فا کے معنی بھی پھر. ٹھیک، ہم نے مٹی سے نکالا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کے رحم مادر میں ڈالا. یہ ثم ہے. میں کہیں لے جاؤں گا، آرام سے سننا. اچھا، پھر فا، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا گوشت کا. فا، پھر ہم نے اس لوتھڑے میں ہڈیاں اگائی. فا، بھائی توجہ رہے، یہ فا آ رہا ہے. پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یہ 4 پروسیس جو تھے وہ فا سے تھے. ثم انشأناہ خلقا آخر، ثم کے معنی بھی پھر، فا کے معنی بھی پھر ہم نے اس میں روح ڈال دی. تو جو کام بلا فصل تھا اسے فا سے کہا، اور جس کام میں فاصلہ تھا اسے ثم سے کہا. اب جہاں تک یہ مجمع، دیکھو کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں، جہاں فاصلہ تھا وہاں ثم کہا، اور جہاں بلا فصل تھا وہاں فا کہا. تو فا کے معنی معلوم ہو گئے؟ نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہم نے کن کہا، وہ چیز فوراً ہو گئی. تو فا دلیل ہے فوراً کی، فا دلیل ہے بلا فاصلہ کی. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. مجھے اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے، میں تو قرآن سے ریلیٹ کر رہا تھا. یہ فا سمجھ میں آ گیا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین. ہم بابرکت ہیں، ہم نے کتنی اچھی مخلوق پیدا کر دی. اور کیسے پیدا کی؟ پروسیس دیا مٹی کو، جسم بنایا، اس میں روح ڈالی. یہی بات تمہارے علی نے کہی. کیا کمال کا جملہ ہے! علی کے علاوہ کوئی جملہ کہہ نہیں سکتا تھا. یتکلم بالعین، گوشت کے ٹکڑے سے بول رہا ہے. علی کے علاوہ کوئی جملہ کہہ نہیں سکتا. یتکلم بالعین، اس انسان کو دیکھو، گوشت کے ٹکڑے سے بول رہا ہے. ینظر بشیمین، ذرا اسے دیکھنا، یہ چربی کے ڈھیلے سے دیکھ رہا ہے. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر میں تمہیں لے آیا ہوں. علی کہہ رہے ہیں یتکلم بالعین. اس انسان کو ذرا دیکھنا، یہ گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. ینظر بشیمین، یہ چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے. یسمع بعظم، یہ ہڈی سے سنتا ہے. یہ علی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ بھائی سارے شہر کی ہڈیاں جمع کرو اور سن کے دکھلا دو. تو ہڈی نہیں سن رہی ہے، وہ روح جو جسم کے اندر ہے وہ سن رہی ہے. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ مجلس ہے ایصال ثواب کی، اور تمہیں جان بوجھ کے روح تک لایا ہوا ہے. اور اب یہاں رک جاؤ. روح دیکھ رہی ہے، روح بول رہی ہے، روح سن رہی ہے. زندگی کا تعلق روح سے ہے. تو اب تمہارے اندر ایک چیز ہے مٹی کی، جسم، اور تمہارے اندر ایک چیز ہے روح، آسمان کی. ٹھیک ہے نا؟ سننا دیکھو، ابھی میں وقت لوں گا تھوڑا سا، اور یہ جو نوجوان دوست بہت غور سے سن رہے ہیں انہیں متوجہ کروں گا. میں نے کبھی دعویٰ کیا تھا تمہارے شہر میں، بہت پرانی بات ہے، کہ جسم نکلا مٹی سے اور روح اتری آسمان سے. وہاں ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا جناب دلیل کیا ہے کہ روح آسمان سے اتری؟ میں نے کہا میاں قرآن پڑھا کرو، تنزل الملائکۃ والروح. سمجھ رہے ہو نا؟ تو روح اتری آسمان سے، جسم اٹھا مٹی سے. ایک انتہائی بلند، ایک انتہائی پست. ان دونوں کو جوڑ کے کون رکھے؟ اس کا نام ہے نفس. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا؟ اگر آ گئے ہو تو یہ ساری شریعت،
سارا حلال سارا حرام فقط نفس کے لیے ہے. بھئی یہی لانا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. قسم ہے نفس کی، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. رک جاؤ اس لیے کہ اس مرحلے پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں اور اطمینان سے جملے کو سننا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا. یہ ہے کیا؟ روح اتری آسمان سے، جسم نکلا زمین سے، اور ان دونوں کو جوڑ کے رکھنے والے کا نام ہے نفس. تو جب تک اس نے جوڑا ہوا ہے زندہ ہو، جس دن ہٹ گیا اس دن مر گئے. یہ ہے فلسفہ موت و حیات. سمجھ گئے؟ ملک صاحب کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ بات پہنچ گئی؟ اگر پہنچ گئی تو میں آگے جاؤں گا. تمہیں زندہ کس چیز نے رکھا ہے؟ نفس نے. روح اور جسم، ان دونوں کو جوڑ کے کس نے رکھا؟ نفس نے. تو جب تک نفس تمہارے اندر ہے زندہ ہو، اللہ نفس کو کھینچ لے مر گئے. تو موت و حیات کا فلسفہ نفس کا فلسفہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. کل روح نہیں، کل جسم نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. تو نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس ہے انسان کی زندگی. جب تک نفس تمہارے اندر ہے اس وقت تک زندہ ہو. اللہ نفس کو کھینچ لے مر گئے. جب تمہاری مثال کیوں دوں؟ اللہ تمہیں زندہ رکھے اور تا قیامت زندہ رکھے. جب تک میرا نفس میرے اندر ہے میں زندہ ہوں. اور اللہ نے جس دن میرا نفس نکال لیا میں مر گیا. تو زندگی کا تعلق کس چیز سے؟ نفس سے. میرا نفس جب تک میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر نفس کو کھینچ لے تو میں مر گیا. یہی ہے نا بھائی. توجہ رکھنا، پورے قرآن کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. اللہ نے علی کو عقل رسول نہیں کہا، روح رسول نہیں کہا، جسم رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا. اچھی ترکیبیں بن سکتی تھی. عقل رسول، روح رسول، شعور رسول، ادراک رسول، جسم رسول. نہیں، مباہلے میں کہا یہ نفس رسول ہے. اور ابھی بات طے ہو گئی کہ جب تک نفس ساتھ رہے گا انسان زندہ ہے. نفس ہٹا دو انسان مر جائے گا. تو جب تک علی ساتھ رہے گا محمد زندہ ہے. رسول جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ ہے. اور جس دن علی کو محمد سے الگ کیا پتلا رہ جائے گا، رسالت مر جائے گی. اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ کہیں علی کو محمد سے الگ نہیں کریں گے. اگر کلمہ ہوگا تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی، اور اگر اذان ہوگی تو وہاں بھی. آواز آنی چاہیے اس طرح قبلہ صاحب کی آواز بنا دے. صاحب کی آواز بنا تو نہیں چاہیے. نعرہ تکبیر، جاؤں گا نفس کی طرف، لیکن ذرا آیت کی طرف تو واپس چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان گھاٹے میں ہے الا مومنین کے. ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا کے معنی سب جانتے ہیں.
اللہ کے معنی سوائے. میرے اس نوجوان سننے والے نے کہا اللہ کے معنی سوائے. سب جانتے ہیں سب انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں الا مومنین کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب کو جہنم میں پھینک دیں گے سوائے مومنین کے. میں نے کبھی تمہارے شہر میں ان آیتوں کو ہدیہ کیا تھا, تو آج ایک نیا استدلال سنتے جاؤ اور اس کو ذہن میں رکھنا. سورہ والعصر اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ. سورہ والتین اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. یہ دیکھ لو تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. اچھا بھائی توجہ رکھنا. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے اللہ رسالت ہے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں, اللہ کے بعد رسول. لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. سارے باطل اللہ سے پہلے, سارا حق اللہ کے بعد. تو اب یہ کنکلوڈ کرو, لا الہ الا اللہ, باطل اللہ سے پہلے, حق اللہ کے بعد. وما محمد الا رسول, اللہ سے پہلے کچھ نہیں, اللہ کے بعد رسالت. سورہ والتین اللہ سے پہلے جہنم, اللہ کے بعد جنت. سورہ والعصر اللہ سے پہلے گھاٹا, اللہ کے بعد فائدہ. جنت اللہ کے بعد, فائدہ اللہ کے بعد. بھائی بہت توجہات مبذول رہے. رسالت اللہ کے بعد, سارا حق اللہ کے بعد, سارا باطل اللہ سے پہلے, سارا جہنم اللہ سے پہلے. اب سمجھ میں آیا, لا فتح الا علی.